السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، شہادت کا نصاب تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے، حین الوصیہ، اور وہ وصیت کر رہا ہو، اثنانی، دو لوگ، ذوی عدل منکم، جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، او آخرانی، یا دوسرے دو، من غیرکم، جو تمہارے علاوہ میں سے ہوں، یعنی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان انتم، اگر ہو تم، ضربتم فی الارض، زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تم میں سے کسی کو موت کی مصیبت پیش آ جائے، تحبسونہما، تم ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، بس وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی، اور یہ کب ہوگا، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک پڑ جائے، لا نشتری بہ ثمنا، اور وہ قسم کھاتے ہوئے کیا کہیں گے کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض گواہی بیچنے والے نہیں ہیں، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اِنَّا، بے شک، اذن، تب، یعنی اگر ہم نے گواہی کو چھپایا تو تب، لَمِنَ الْآثِمِينَ، یقیناً ہم گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ذرا اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو گنہگاروں میں شمار ہوں گے۔ پہلے ہم آج کے سبق کے حوالے سے کچھ تمہیدی گفتگو کر لیتے ہیں، اور جیسا کہ ہم اس بات کا ہر مرتبہ تذکرہ کرتے ہیں کہ چونکہ ہم سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں، یہ مدنی سورت ہے اور مدینہ کے بھی آخری دور کی سورتوں میں سے ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب دین مکمل ہو رہا تھا، شریعت کی حتمی شکل بن رہی تھی، حلال اور حرام واضح کر دیے گئے، اور ان رسومات اور غلط عقائد کو چن چن کر اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی جو اس وقت معاشرے میں موجود تھے، یا جن سے امت کو یا دین کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اور پچھلی کئی آیات سے مسلسل ہم اہل کتاب کی برائیوں کا اور ان کے غلط عقیدوں کا تذکرہ پڑھ رہے تھے، اور پھر پچھلی ہی آیات میں ہم نے مشرکین مکہ کی غلط رسومات اور غلط عقائد کا ذکر پڑھا، اور 105 آیت سے روئے سخن اہل ایمان کی طرف مڑا، اور اس آیت میں بھی مخاطب اہل ایمان یعنی میں اور آپ ہی ہیں۔ اور یہ آیت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے سنا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالی معاملات کی بات ہے، وصیت کی، وراثت کی، گواہی کی، اور یہ کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور جھوٹی گواہی نہ دی جائے، اور جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں عبادات سے بھی زیادہ تذکرہ اخلاق کا اور مالی معاملات کا ہے، عقائد کا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دنیاوی معاملات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ عبادات کی اہمیت اپنی جگہ، فرض عبادات تو پلرز آف اسلام ہیں،
اسلام کی بنیادیں ہیں، لیکن ان پلرز آف اسلام کا پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے تو تذکرہ نسبتاً کم ہے، عقائد کا تذکرہ زیادہ ہے، اخلاق اور معاملات کا تذکرہ زیادہ ہے۔ پورے قرآن میں نماز کو آپ سرچ کر لیجئے تو 86 مقامات پر نماز کا لفظ آتا ہے، تذکرہ آتا ہے۔ اسی طرح حج کا لفظ 8 مقامات پر آتا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ 20 مقامات پر آتا ہے، اور روزے کا تذکرہ تو پورے قرآن میں ایک ہی مقام پر اور ایک ہی رکوع میں آتا ہے۔ باقی پورا قرآن عقائد اور اخلاق اور معاملات سے بحث کرتا ہے، اور خاص طور پر آج کی اس آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجھے اور آپ کو صرف زندگی کے متعلق رہنمائی نہیں دیتا، بلکہ موت کے وقت کی رہنمائی بھی دیتا ہے، اور موت تو زندگی پر بھی مقدم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ رب جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو آزما کر دیکھ سکے کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے تو زندگی کا ذکر پہلے آنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ اس دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے بلکہ مرنے کے لیے آئے ہیں، اور جتنی دوڑ بھاگ اور جتنی فکر اور جتنا غم اور جتنی پلاننگ ہم زندگی کی کرتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر اس بات کی ضرورت ہے کہ موت کا تصور اور اس کی تیاری کے لیے دوڑ دھوپ بھی ہو اور غم اور فکر بھی ہو۔ پھر یہاں اس آیت میں کوئی قانون بتایا جا رہا ہے، اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قانون انسان کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ قانون اس لیے نہیں آتے کہ میری اور آپ کی زندگی مشکل ہو جائے، بلکہ یہ تو ہمیں سہولتیں دینے آتے ہیں۔ بالکل پچھلی آیات میں آپ دیکھیں کہ دینی معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اصلاحات کی، کچھ غلط رسومات کا رد کیا، اور یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ دنیاوی معاملات میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کی صرف آخرت کو نہیں سنوارتے بلکہ ان کی دنیا کو بھی سنوارتے ہیں۔ پھر سورہ مائدہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح سے عہد و میثاق کی صورت ہے۔ صورت شروع ہی ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کی پاسداری کرو، اور اس آیت کے اندر بھی ہم ایک عہد، ایک وعدے کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں کہ مرنے والا گواہوں کے سامنے وصیت کر رہا ہے اور ان سے وعدہ لے رہا ہے، اور اس وعدے کی پاسداری ان آیات میں سکھائی جا رہی ہے۔ پھر سورہ مائدہ ہی کے آغاز میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی خاطر گواہی دو، اللہ کے دین کے گواہ بن کر پوری دنیا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، موجود رہو، اور وہاں پورے دین کی پوری دنیا کے سامنے گواہی کا ذکر ہے تو یہاں ایک فرد کے مالی معاملات کی گواہی کا تذکرہ ہے۔ گویا یہ گواہی اس بڑی گواہی کا ایک جز یا اس کا ایک حصہ ہے، اور جو شخص انفرادی معاملات میں سچی گواہی نہیں دیتا، جھوٹ سے کام لیتا ہے، حق کو چھپا جاتا ہے، اس شخص سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں پوری دنیا کے سامنے حق کا علمبردار بن کر کھڑا ہو جائے۔ ان آیات کو پڑھتے اور پڑھاتے وقت اس بات کو بھی ہم جان لیں کہ مفسرین اور علماء کے نزدیک قرآن میں یہ آیات سب سے مشکل مانی گئی ہیں، لغت کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، عربیت کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے سب سے مشکل مقام ہے۔ اور ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ ضمیریں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان آیات پر پہنچتے تو کہتے تھے کہ قرآن میں کوئی آیت اتنی مشکل عربیت اور ترکیب کے اعتبار سے نہیں جتنی یہ آیات مشکل ہیں۔ اور یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گھبرا جائیں، الحمدللہ مفسرین نے تراجم اور تفاسیر کر کے ہمارے لیے ان مشکلات کو آسان کر دیا ہے، لہٰذا میرے اور آپ کے لیے ان کو پڑھنا اور سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وصیت کی تاکید کی جا رہی ہے، اور وصیت کسے کہتے ہیں؟
وصیت اس کام کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنے کا حکم موت کے بعد ہو، یعنی زندگی میں اس پر عمل نہیں ہوگا، مرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے گا۔ جیسے کوئی شخص انتقال کے وقت یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے اتنا مال یا اتنی زمین فلاں شخص کو یا فلاں دینی ادارے کو یا فلاں یتیم خانے کو دے دی جائے یا فلاں صدقہ جاریہ کے کام میں لگا دیا جائے، تو یہ بات وصیت کہلاتی ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کے متعلق وصیت کا تذکرہ ہے، اور یوں تو وراثت کے حوالے سے تفصیلی احکام سورہ نساء میں آ چکے، کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میت کے تمام ورثاء کے حصے متعین کر دیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لیکن وراثت میں خاص طور پر جن عزیزوں کو حصہ نہیں پہنچتا اور وہ مدد کے مستحق ہوں، مثلاً کوئی یتیم پوتا یا پوتی موجود ہے، یا کسی بیٹے کی بیوہ مصیبت زدہ ہے، یا کوئی بھائی بہن یا کوئی دوسرا عزیز سہارے کا محتاج ہے، تو اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 کی جا سکتی ہے۔ بخاری میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ مکہ میں بہت سخت بیمار پڑ گئے تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے، تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری وفات ہو گئی تو میں مال چھوڑوں گا اور میرے پاس سوائے ایک لڑکی کے کوئی اور وارث نہیں، کیا میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر دوں اور 1/3 چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر آدھے کی وصیت کر دوں اور آدھا اپنی بچی کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ 1/3 کی وصیت کر دوں اور باقی 2/3 لڑکی کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 کی کر دو اور 1/3 بھی بہت ہے۔ گویا اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ میکسیمم وصیت 1/3 کی جا سکتی ہے، 2/3 ورثاء کو منتقل ہونا لازمی ہے۔ اور اس میں بھی ایکسیپشن ہے کہ اگر تمام ورثاء پوری وصیت کے نفاذ پر راضی ہوں، یعنی تمام ورثاء اس بات پر راضی ہوں کہ میت کا مال جو ہے وہ کسی صدقہ جاریہ کے کام میں یا کہیں ڈونیٹ کر دیا جائے یا کہیں دے دیا جائے، تو ایسا ممکن ہے۔ لیکن کسی وارث یا تمام ورثاء کو محروم کرنے کے لیے اگر کوئی وصیت کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وارث کو میراث سے محروم کیا، اللہ قیامت کے دن اسے جنت سے محروم رکھے گا۔ یہ ابن ماجہ اور بہقی کی روایت ہے، اور یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ اس میں ہیرا پھیری یا اس میں کسی وارث کو نقصان پہنچانا، کسی کو محروم کر دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری زندگی کی نیکیوں کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے، مگر مرتے وقت وصیت میں ضرر رسانی کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ گویا وصیت میں ضرر رسانی عمر بھر کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، لہٰذا اس معاملے میں بہت محتاط رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ورثاء کے حصے متعین کر دیے تو وصیت کرنا واجب نہیں رہا، اور جو شخص وراثت میں ایک متعین حصہ پا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا، لہٰذا اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، یعنی گویا جب اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حصے متعین کر دیے تو از خود ان ورثاء کے لیے وصیت کرنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ اجازت ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بخاری کی روایت میں پڑھا کہ میکسیمم 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے، یعنی آپ کل مال کے 1/3 حصے کو اس طرح سے وصیت کر سکتے ہیں کہ خاندان میں کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، یا کسی ایسے رشتہ دار کے حق میں جو کہ ضرورت مند ہے لیکن وہ ورثاء میں شامل نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال سے اس کو حصہ مل جائے، یا کسی صدقہ جاریہ کے کام میں یا کسی دینی ادارے کو آپ دینا چاہیں، تو میکسیمم 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ 1/4 کی وصیت کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ 1/3 بھی بہت ہے۔ اور جو کوئی 1/3 یا 1/4 کی وصیت کرنا چاہے
تو اسے چاہیے کہ اس وصیت کو لکھ لے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جس کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی چیز ہو، درست نہیں کہ دہراتے بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کیے بغیر گزار دے۔ گو یہ حدیث وراثت کے احکامات نازل ہونے سے پہلے کی ہے، لیکن ان احکامات کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی 1/3 یا 1/4 کے متعلق وصیت کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس وصیت کو لکھ کر رکھ لے، محفوظ کر لے۔ اور آج کی اس آیت میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جب وہ وصیت کرے تو 2 لوگوں کو گواہ بنا لے تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ وصیت کرنا یا نہ کرنا دونوں جائز ہیں، البتہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی یہ تربیت کر جائیں اور انہیں یہ سکھا جائیں کہ وہ ہمارے مال کو شریعت کے مطابق آپس میں تقسیم کریں، کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ بے شک کہ بچے ہمارے طرز عمل سے سیکھیں گے، جس طرح سے ہم نے اپنے والدین کی وراثت کو احسن انداز سے اگر تقسیم کیا ہے، شریعت کے مطابق اگر تقسیم کیا ہے، تو ہمارا یہ عمل ہماری اولاد کے لیے رہنمائی کا کام دے گا۔ اور وصیت کرنا اس لحاظ سے ضروری ہو جاتا ہے اگر کوئی قرض ہے، کوئی امانت ہے، کوئی لین دین کے معاملات ہیں، تو انہیں لکھ دینا چاہیے تاکہ ورثاء کو معلوم ہو اور وراثت کی تقسیم سے پہلے قرض ادا ہو، امانت حوالے کر دی جائے، اور اگر میت کے ذمے حج رہتا ہے تو اس کا حج بدل اس کے مال میں سے کیا جائے، اگر اس کے روزے رہتے ہیں تو اس کا فدیہ دیا جائے، اور یہ باتیں اہتمام کے ساتھ ورثاء کے علم میں ہونی چاہیے۔ اگر مرنے والا کوئی ناجائز وصیت کر جاتا ہے جو شریعت سے متصادم ہے تو ایسی ناجائز وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اچھا، وصیت صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہوا کرتی، بلکہ دینی معاملات میں، اخلاقی اور روحانی معاملات میں بھی وصیت کی جانی چاہیے۔ جس طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ اور ان سب نے کہا تھا کہ ہم سب اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ یقیناً ایک مومن کو مرتے وقت اپنے مال سے زیادہ اس بات کی فکر ہوگی کہ اس کی اولاد دین پر چلتی رہے، لہٰذا ایسے معاملات میں بھی وصیت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہم جانتے ہیں کہ بستر مرگ پر آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا۔ گویا اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کے حق کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت بھی تاکید کر رہے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہماری یہ آج کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ وصیت پر گواہ مقرر کر لیے جائیں، اور پھر خاص طور پر اگر دوران سفر موت آ جائے تو وصیت کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ گویا مرنے والے کا مال اس کے ورثاء تک پہنچنا اتنا ضروری ہے کہ اگر دوران سفر موت کا حادثہ پیش آ جائے، موت کی کیفیت پیش آ جائے، بیماری طول پکڑ جائے، زندگی کی امید باقی نہ رہے، تو بھی اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ آپ کا مال آپ کے ورثاء کو پہنچے۔ اور یہ بات ضروری نہیں کہ سفر میں مسلمان گواہ میسر آ جائیں، عین ممکن ہے کہ آپ کا کوئی اپنا، آپ کے اپنے علاقے کا، آپ کے اپنے خاندان کا، یا ایون مسلمان کوئی میسر آ جائے، یہ ضروری نہیں۔ لیکن مال کو ورثاء تک پہنچانا اتنا ضروری ہے کہ خواہ غیر مسلموں ہی میں سے کیوں نہ گواہ لے لیے جائیں یا انہیں کیوں نہ مال حوالے کرنا پڑ جائے، تو بھی جس پر اعتماد کرتے ہو، جسے بہتر سمجھتے ہو، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کسی دوسری قوم کے افراد کیوں نہ ہو، انہیں اپنے مال کی ذمہ داری سونپ دو اور انہیں گواہ مقرر کر لو۔
گویا آج کی بینک کی زبان میں آپ اسے کہہ لیجئے کہ آپ نے انہیں اتھارٹی لیٹر دے دیا کہ یہ میرا مال ہے، اب تم اس کے ذمہ دار ہو، اسے میرے ورثاء تک پہنچا دینا۔ اور یہاں آیت میں من غیرکم سے مراد غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں یا دوسرے علاقے یا قبیلے کے لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال کو ان اٹینڈنٹ نہ چھوڑا جائے، کہ اس کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ آپ اگر دنیا سے جا رہے ہیں اور سفر میں یقیناً کسی بھی انسان کے پاس کچھ نہ کچھ کرنسی، کوئی قیمتی اشیاء یا سامان تجارت کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو وہ اپنے قریب جس کو بہتر سمجھے اسے یہ مال سونپ دے، تاکہ ورثاء جو ایک طرف اپنے کفیل سے یا سرپرست سے محروم ہو رہے ہیں تو وہ اس مال سے محروم نہ رہیں جو ان کی زندگی کے قیام کا یا ان کی جینے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور ان آیات کا ایک شان نزول بھی ہے، یعنی ایک واقعہ ہے جو پیش آیا تو اس کے اعتبار سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ احادیث کی کتابوں میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے، تفاسیر میں درج ہے، جس کا لب لباب کچھ اس طرح سے ہے کہ بدیل بن ابی مریم رضی اللہ عنہ جو بنو سہم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ شام تجارت کی غرض سے گئے اور وہاں بیمار اور قریب المرگ ہو گئے، اور ان کے ساتھ ان کے علاقے کے دو اور عیسائی تمیم اور عدی بھی سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اور وہاں بدیل کو جب موت کی کیفیت پیش آئی اور وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا جن کو وہ وصیت کرتے، اور ظاہر ان کے پاس سامان بھی تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے سامان کو تمیم اور عدی کے حوالے کر دیا اور اسے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی وصیت کر دی اور خود فوت ہو گئے۔ جو ان کے پاس جو سامان تھا اس سامان میں باقی چیزوں کے علاوہ ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، یعنی بڑا خوبصورت اور بڑا قیمتی پیالہ تھا۔ اور انہوں نے مرنے سے پہلے اتنی سمجھداری سے کام لیا کہ اس سامان کی فہرست لکھ کر سامان کے اندر رکھ دی۔ اب تمیم اور عدی جنہوں نے بدیل کا سامان لیا اور انہوں نے جب اس میں چاندی کا وہ خوبصورت پیالہ دیکھا، قیمتی پیالہ دیکھا، تو ان کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے پیالہ بیچ کر پیسے آپس میں بانٹ لیے اور باقی سامان ورثاء کو پہنچا دیا۔ لیکن چونکہ سامان کی فہرست موجود تھی، ورثاء نے جب وہ فہرست دیکھی تو چاندی کا پیالہ گم تھا، اور جب تمیم اور عدی سے پوچھا گیا تو انہوں نے تو قسم کھا لی کہ اس میں پیالہ تو تھا ہی نہیں۔ لیکن بعد میں ایک صراف کے ہاں وہ پیالہ دیکھا گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ پیالہ کہاں سے ملا تو اس نے بتا دیا کہ مجھے تو تمیم اور عدی نے یہ بیچا ہے۔ پھر یہ معاملہ کھل گیا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم اور عدی سے قسم لی، اور پھر اس سہمی کے ورثاء میں سے دو آدمی کھڑے ہوئے، انہوں نے گواہی دی کہ یہ پیالہ انہی کے ساتھی یعنی سہمی کا پیالہ ہے۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب ان دونوں نصرانیوں میں سے تمیم نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے اعتراف کیا کہ واقعی اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی، اور جو کچھ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا وہ درست ثابت ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اس پیالے کی رقم ورثاء کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ دین کو دیکھتے ہیں کہ کیسا دین فطرت ہے۔ اسلام نے ایسا نہیں کیا کہ سارے احکامات کو جمع کر کے ہاتھ میں پکڑا دیے ہوں، بلکہ معاملات پیش آتے جاتے ہیں اور رہنمائی ملتی جاتی ہے، ہدایات ملتی جاتی ہیں۔ گویا ہدایت یا قانون یا حکم اس وقت اترتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، جب لوگوں کو اس کی طلب ہوتی ہے، اور اس وقت میں جب وہ حکم سامنے آتا ہے تو لوگ اسے لپک کر لیتے ہیں، اور پھر وہ حکم یاد بھی رہتا ہے، وہ بات ذہن میں نقش بھی ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ ایک معاملہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر دیے اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو رہنمائی دے دی کہ وصیت کے معاملے میں اتنا اہتمام کہ دوران سفر بھی موت سے سابقہ پیش آئے تو مال کو ورثاء تک پہنچانے کے لیے دو لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے، انہیں گواہ بنایا جائے، اور ان گواہوں کو چاہیے کہ سچی گواہی دیں اور اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ انہیں ارتبتم، اگر تمہیں شک پڑ جائے، جس طرح اس واقعے میں دیکھیے نا کہ انہیں شک پڑ گیا، کس طرح سے کہ فہرست میں پیالے کا ذکر تھا اور پیالہ سامان میں موجود نہیں تھا۔ اسی طرح کسی بھی بات سے اگر ورثاء کو شک ہو جائے کہ یہ گواہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرنے والا ایسی وصیت کر جائے، تو ایسا شک پڑ جانے پر کیا کیا جائے؟
تحبسونہما، ان دونوں کو روک لیا جائے، انہیں ٹھہرا لیا جائے، یعنی جب تک معاملہ کھل نہیں جاتا انہیں روکا جائے گا۔ اور کب؟ من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ اور یہ نماز کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مسلمان کے لیے نماز بڑی اہم ہے۔ ہمارے تمام معاملات میں، ہماری تمام ایکٹیویٹیز میں، پلاننگز میں، جب ہم شیڈول بناتے ہیں، کہیں آنے جانے کا پلان کرتے ہیں، ہمیں نمازوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاننگ کرنی چاہیے۔ یعنی جیسے فجر پڑھ کر ہم روانہ ہوں گے، یا یہ کام میں ظہر کے بعد کروں گی، یا کھانا ہم مغرب کے بعد کھائیں گے، یا فلاں جگہ ہم عصر کے بعد چلیں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی مسلمانوں کے ہاں بڑی اہمیت ہے، اور اس طرح پلاننگ کرنے سے نمازیں متاثر نہیں ہوتی، نمازیں بھی اپنے وقت پر ادا ہوتی ہیں اور کام بھی درست ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ انہیں نماز کے بعد روکا جائے، نماز کی قید کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو یہ کہ اس وقت انسان باوضو ہوگا، دوسری بات یہ کہ نماز میں اللہ سے بہت سے وعدے کیے ہوں گے، ایاک نعبد ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلانا، ہمیں گمراہ لوگوں کے رستے پر نہ چلانا۔ پھر ہم اللہ اکبر کئی بار کہتے ہیں، گویا اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں نماز میں۔ تو اس ایمان کی کیفیت میں امید یہ ہے کہ جو بات کہیں گے وہ درست کہیں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ نماز کے بعد جو کہا جا رہا ہے تو یقیناً یہ مقام مسجد ہوگا، اور کوئی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، اس کے نزدیک بھی مسجد کا تقدس ہے، اس کا احترام ہے۔ کوئی انسان گھر میں گناہ کرتا ہے لیکن وہی انسان مسجد میں گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس سے بھی امید کی جا سکتی ہے کہ نماز میں ایمان کی تجدید کے بعد باوضو حالت میں مسجد جیسے مقدس مقام پر یہ قوی امید ہے کہ قسم کھانے والا اور گواہی دینے والا جھوٹی بات پر نہ قسم کھائے گا اور نہ جھوٹی بات کی گواہی ہی دے گا۔ اور پھر ایسے موقع پر بہت سے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ مسجد میں جب نماز سے انسان فارغ ہوتا ہے تو اہل محلہ کافی تعداد میں وہاں موجود ہوتے ہیں، اسی لیے تو عام طور پر نماز جنازہ بھی نمازوں کے اوقات کے ساتھ رکھی جاتی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شریک ہو سکیں۔ اور اس گواہی کے لیے بھی اس وقت کو مقرر کیا گیا کہ اس وقت بہت سے لوگ موجود ہوں گے، اور لوگوں کی موجودگی میں رسوائی کے ڈر سے یقیناً کوئی انسان جھوٹ بولنے سے گریز کرے گا۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی رسوائی کے ڈر سے سچی گواہی دینے کی بجائے اللہ کے ڈر سے سچی گواہی دیں، تو یقیناً اللہ عزت بڑھاتا ہے۔ تو مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں نماز کے وقت سے مراد عصر کا وقت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب عصر کے وقت کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس وقت جھوٹ بولنے کو بڑا معیوب خیال کرتے تھے۔ لیکن کئی علماء کے نزدیک یہاں نماز سے مراد کوئی مخصوص نماز نہیں بلکہ کوئی بھی نماز مراد ہو سکتی ہے۔ اچھا، پرانے زمانے میں بھی قسمیں اور معاہدے معبدوں کے سامنے ہوا کرتے تھے، اور یہ چیز بڑی فطری ہے کہ ایسے مقامات پر انسان جھوٹ بولنے سے گریز کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بھی اس کو اہمیت دی۔ اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر گواہ یا وصی، یعنی جنہیں مرنے والے نے مال حوالے کیا تھا، اگر وہ غیر مسلم ہوں تو ان کی عبادت کی جگہ یا ان کی عبادت کے وقت میں بھی قسم لی جا سکتی ہے تاکہ وہ خوف خدا کی بنا پر سچی گواہی دیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسے مقدس مقام پر میت کے ورثہ بھی ناحق کوئی مطالبہ نہیں کریں گے۔ اچھا، یہاں جو یہ بات مذکور ہے کہ انہیں رتبتم، یعنی اگر گواہوں کے بارے میں شک ہو تو ان سے قسم لی جائے، ورنہ خواہ مخواہ قسم لینے کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی پیش نظر رہے کہ عام طور پر اصول یہ ہے کہ مسلمان پر کسی کافر کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا، لیکن یہاں ایکسیپشن ہے، اس معاملے میں کافر کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی بڑے غور کرنے کی ہے کہ پہلے ادوار میں مسلمان ہی قابل بھروسہ ہوا کرتے تھے، اور آج کتنی بدقسمتی ہے کہ غیر مسلم معاملات میں کھڑے ہیں، معتبر اور دیانتدار سمجھے جاتے ہیں، وہ کرپٹ نہیں ہوں گے، وہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے،
اور آج مسلمان کے ساتھ یہ سارے ٹیگ لگے ہوئے ہیں کہ وہ کرپٹ بھی ہے، وہ خائن بھی ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ کسی کی حق تلفی بھی کر سکتا ہے، وہ چور بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ دین میں دیکھیے اور اللہ کے کلام میں دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی باریکیوں کا بھی تذکرہ کر دیا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان کے اخلاق اور ان کے عقائد کی طرح ان کے باہمی تعلقات اور معاملات بھی درست ہوں، کوئی کسی کا حق نہ مارے، اور اگر کوئی گڑبڑ کرے تو اس کی اصلاح کی جائے۔ اور یہاں دیکھیے کہ یہ انسانوں کے باہمی معاملات کی داستان ہے، لیکن اللہ نے اسے شہادت اللہ قرار دیا، کیونکہ قسم کھانے والا اپنی بات پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، اور جھوٹ بولنا تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ پر جھوٹ باندھنا تو اس سے بڑا تو جرم کوئی دنیا میں نہیں۔ اور شہادت اللہ کہہ کر گویا اللہ کا جو بندہ دنیا سے اٹھ گیا، اللہ اس کی جگہ اپنے آپ کو لے آیا کہ تم اس فرد کی خاطر گواہی نہیں دے رہے، تم اللہ کی خاطر گواہی دے رہے ہو۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر مرنے والا کوئی ذمہ داری سونپے تو ہم یہ نہ کہیں کہ نہ بھائی نہ، میں تو یہ کام نہیں کر سکتی، میں تو یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ وہ جیسے محاورہ ہے نا، تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نویڑ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس مرنے والے کی بات کا احترام کیا جائے اور اس کی دی ہوئی ذمہ داری کو احسن انداز سے نبھایا جائے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، آیت 107۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ، اور اگر پتہ چل جائے أَنَّهُمَا، کہ بے شک ان دونوں نے، یعنی وہ دونوں وصی یا وہ گواہ جو مرنے والے نے مقرر کیے تھے جن کے حوالے اس نے مال کیا تھا، استحقا اثمن، وہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، یعنی ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے۔ فآخرانی، تو دوسرے دو، یقومانی، وہ دونوں کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دو کی جگہ، یعنی وہ دو لوگ جو وصی مقرر کیے گئے تھے مرنے والے نے جن کے حوالے مال کیا تھا، انہیں ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں تو دوسرے دو لوگ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، اور وہ دو لوگ کون سے ہوں گے؟ من الذین استحق علیہم الاولیان، جو اس مرنے والے کے قریبی ورثہ میں سے ہوں گے جن پر حق آتا ہوگا، یعنی جن کی حق تلفی ہوئی ہوگی، ان میں سے وہ دو لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ کیا کریں گے؟ فیقسمان باللہ، اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے اور کیا کہیں گے؟ لشہادتنا، یقیناً ہماری گواہی، احق، زیادہ برحق ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی اضافہ نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ انا اذا لمن الظالمین، بے شک ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی اگلی آیت کو دیکھ لیجئے، آیت 108، ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، یعنی اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے، ان یأتو، کہ وہ آئیں گے، بالشہادتی، گواہی کے ساتھ، علی وجہہا، وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا، وجہہا، یعنی ایک دوسرے کے سامنے، یعنی آمنے سامنے ایک دوسرے کے منہ پر جب وہ گواہی دیں گے تو زیادہ امید ہے کہ وہ سچی گواہی دیں گے، او یخافو، یا وہ خوف ہی کریں گے، ان تردہ، کہ کہیں تردید نہ کر دی جائے، ایمان، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ قسم، یعنی ان کی قسم کی تردید نہ ہو جائے، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، واسمعوا، اور غور سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ گویا ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والا جن دو لوگوں کو مال حوالے کر دے، وصیت کا ذمہ دار بنا دے، گواہ ٹھہرا دے، انہیں سچی گواہی دینی چاہیے، انہیں مال ورثہ کے حوالے کرنا چاہیے، انہیں کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، اور اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ آج اس پر موت کا وقت آیا ہے، کل کو یہ وقت مجھ پر اور آپ پر بھی آنے والا ہے۔ آج اگر ہم کسی کے ورثہ کے ساتھ زیادتی کریں گے، کل اگر کوئی ہمارے بال بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کرے اور ان کا حق ہڑپ کر جائے تو ان کا کیا بنے گا؟ لہٰذا کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔
تو یہاں یہ قاعدہ بتا دیا گیا کہ اگر شک پڑ جائے ورثاء کو کہ وہ دو لوگ کہ جنہیں ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ حق تلفی کر رہے ہیں، وہ جھوٹی وصیت مرنے والے کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یا انہوں نے مال میں ہیرا پھیری کی ہے، تو ان دو لوگوں سے قسم اٹھوائی جائے گی کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر بھی اگر ورثاء کو یقین نہ آئے تو ورثاء میں قریب ترین رشتہ داروں میں سے دو لوگ قسم کھائیں گے، وہیں نماز کے بعد مسجد میں لوگوں کے سامنے وضو کی حالت میں، کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے، کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے، اور یہ اس بیان میں جھوٹے ہیں، اور ہم نے اگر غلط بیانی کی تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یعنی پہلے دو لوگ بھی قسم اٹھاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اس قسم کے بدلے میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں چاہتے، یعنی ہم کوئی گڑبڑ نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہم سچی بات کو چھپا رہے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہگار ہوں گے۔ اور یہ دو لوگ بھی قسم اٹھاتے وقت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری گواہی سچی ہے اور ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے، کوئی زیادتی نہیں کر رہے، اور اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ یہ معاملہ بالکل اس معاملے سے کچھ ملتا جلتا ہے جو لعان کے قاعدے کا قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ یوں تو زنا کے معاملے میں 4 گواہوں کا پیش کیا جانا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ لے ایسی کسی غلط حرکت میں مبتلا، تو وہ کہاں سے 4 گواہ ڈھونڈنے جائے اور کیسے اس برائی کو اپنے گھر میں برداشت کرے۔ لہٰذا اس کے لیے لعان کا قاعدہ رکھا گیا کہ وہ 4 مرتبہ قسم اٹھا کر کہے کہ اس نے اس طرح سے اپنی بیوی کو ملوث دیکھا ہے، اور 5ویں بار وہ یہ بات کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت، اور اگر بیوی اپنے آپ کو سزا سے بچانا چاہتی ہے یا ممکن ہے شوہر اس پر الزام لگا رہا ہو تو اس کی برات بھی اسی طرح ہوگی کہ وہ 4 مرتبہ قسم اٹھائے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور وہ 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ گویا قسم گواہی کے قائم مقام ہے، اور قسم کھاتے وقت انسان کو یہ بات ذہن میں کر لینی چاہیے کہ اگر وہ جھوٹی قسم کھائے گی یا کھائے گا تو وہ ظالم ہوگا، وہ گناہگار ہوگا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اور یہاں ان دو لوگوں کی قسموں کے مقابلے میں دوسرے دو لوگوں کی قسموں کا تذکرہ ہے، اور اس کا یہ فائدہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے کے اختیار کرنے میں یہ توقع ہے کہ لوگ صحیح گواہی دیں گے، صحیح بات پر قسم اٹھائیں گے، کیونکہ انہیں اس بات کا خطرہ ہوگا کہ ہم نے اگر خیانت کی یا جھوٹ بولا یا وصیت میں کوئی تبدیلی کی تو دوسروں کی قسمیں ہمیں رسوا کر سکتی ہیں۔ یعنی بالکل آپ اس بات کو اس مثال سے سمجھیں کہ آپ ایک بات کی قسم کھاتے ہیں مجمع کے اندر کہ خدا کی قسم ایسا ہوا ہے، اور اسی مجمع میں کوئی فرد اٹھ کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس پہلے قسم کھانے والے شخص کی کتنی رسوائی ہے کہ دوسرے کی قسم سے اس کی قسم کی تردید ہو جائے۔ تو انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچی گواہی دینی چاہیے۔ جھوٹ بولنا، گول مول بات کرنا یا ہیرا پھیری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی، اور اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی شہادت، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی شہادت، اور آپ یہ کلمات دہراتے ہی رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ آپ چپ ہی نہ ہوں گے، یعنی آپ نے اتنا اس بات کی تکرار کی کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی یعنی یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک تو جھوٹی گواہی کفر ہے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ چونکہ جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے، اور ہر گناہ سے ہی جیسے انسان ایمان کے بنسبت کفر کے قریب ہو رہا ہو، اور اگر اسی سمت کوئی انسان چلتا رہے تو وہ ایمان سے دور ہو جائے گا اور کفر میں جا پڑے گا۔ اور ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خیانت نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں ماننا، اور یہ خیانت اور یہ کرپشن آخرت کے بہت بڑے وبال کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا
کہ میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے کاندھوں پر کوئی بکری ہو جو منمنا رہی ہو، اور وہ شخص پکار رہا ہو یا محمد میری مدد کیجیے، اور میں کہوں میں اللہ سے تمہیں نہیں چھڑا سکتا، میں نے تو اس کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا۔ اور تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کے کاندھوں پر کوئی اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو، اور وہ شخص پکار رہا ہو یا محمد، اور میں کہوں کہ میں اللہ سے تمہیں نہیں چھڑا سکتا، میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن اپنے کاندھوں پر گھوڑا اٹھائے ہوئے آئے جو ہنہنا رہا ہو، اور وہ شخص پکار رہا ہو یا محمد، اور میں کہوں کہ میں اللہ سے تمہیں نہیں چھڑا سکتا، میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور نہ کسی شخص کو اس حال میں پاؤں کہ اس نے چمڑے کا ایک ٹکڑا اٹھا رکھا ہو اور وہ پکار رہا ہو یا محمد، اور میں کہوں کہ میں اللہ سے تمہیں نہیں بچا سکتا، میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا۔ یعنی کوئی کرپشن، خواہ وہ چھوٹی ہو اور خواہ وہ بڑی ہو، جو شخص کرپشن کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا، اس کے کاندھوں پر وہ مال سوار ہوگا جو اس نے کرپشن کے ذریعے کمایا، خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو، اور اس کے ذریعے وہ اتنی تکلیف میں مبتلا ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے گا کہ میری مدد کیجیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کہہ دیں گے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تو تمہیں دنیا میں پیغام دے دیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا۔ تو وہ ذات جو رحمت للعالمین ہے، جن سے ہمیں شفاعت کی امید ہے، جن کے امتی ہونے کے ناطے رب سے جنت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ قیامت کے دن اگر برات کا اعلان کر دیں گے تو نجات کیسے ملے گی؟ مالی معاملات میں ہیرا پھیری، کسی کا حق مار جانا، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، کسی کے ساتھ زیادتی کر جانا، اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرتے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ گویا اللہ کا ڈر ہوگا تو معاملات ٹھیک ہوں گے۔ ہم ہر معاملے میں لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ انہی سے ڈرا جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچتے رہو اور غور سے سنو۔ جو ڈرے گا وہی سنے گا، اور جسے اللہ کا ڈر نہیں اسے سننے کی پرواہ نہیں۔ اور یہاں سننے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو غور سے سنو، اللہ کے کلام کو غور سے سنو، اس رہنمائی کو، ان ہدایات کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے دی ہیں، انہیں غور سے سنو، اور غور سے سنو گے تو اس پر عمل کر سکو گے۔ اور سننے کے لیے تیار وہی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اس بات سے پریشان ہوتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا موجب بنے۔ لہٰذا وہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، اس نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس بات سے منع کیا ہے، وہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کن لوگوں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا، وہ کنہیں جزا دے گا اور کنہیں سزا دے گا، وہ کس عمل سے راضی ہوتا ہے اور کس عمل سے ناخوش ہوتا ہے۔ تو جو رب سے ڈرتا ہے وہی اللہ کے کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتا ہے، اور جو نہ دھمکی سے ڈرے نہ سیدھی بات سنے وہ ہدایت کے رستے پر کیسے چل سکتا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو نافرمان ہیں، جو حدود الہی کو پھلانگ پھلانگ جاتے ہیں، بار بار اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، ان کے بارے میں کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت کے رستے پر چلیں گے؟ اور یہاں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین سے مراد یہ ہے کہ اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتا، کہ کسی نے تو اپنے لیے برائی کا اور گناہ کا راستہ چن لیا اور اللہ تعالیٰ اسے زبردستی پکڑ کر ایمان کی راہ پر چلائیں۔ ایمان کی راہ اور ہدایت کی راہ تو بڑی قیمتی ہے، یہ ان لوگوں کو نہیں ملا کرتی جنہیں اس کی قدر نہیں، یہ تو انہیں ملا کرتی ہے جو اس کی چاہت اور طلب اور تڑپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسا فاسق، کوئی ایسا نافرمان اگر توبہ کر لے، اگر رب کی طرف پلٹ آئے تو اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے رستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے لیے راہیں کھولا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کی، ہدایت کی وہ سچی طلب اور تڑپ عطا کرے
جس کے بدلے میں اللہ ہمیں ایمان کے راستے پر چلائے اور ہمیں جنت کی راہ پر چلائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں سچی گواہی دینے والا اور ان ضابطوں کی پابندی کرنے والا بنا دے جو تو نے ہمارے ہی فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔